حدیث نمبر 94 عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عند حجرة عائشة رضی اللہ عنہا يدعو اللهم بارك لنا في مدنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في شامنا ويمننا ثم استقبل المشرق فقال منها هنا يخرج قرن الشيطان والزلازل والفتن ومنها هنا الفدادون رواہ الطبرانی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے کے پاس کھڑے ہو کر تشریف فرما ہو کر بیان کرتے ہوئے سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین کے کمرے کے پاس کھڑے ہو کر یہ بات فرما رہے تھے اور دعا کر رہے تھے۔ کیا دعا فرما رہے تھے؟ اللہم بارک لنا فی مدنا وبارک لنا فی صاعنا، اے اللہ ہمارے مد میں برکت دے اور ہمارے صاع میں برکت دے۔ مد اور صاع کیا ہے صاحب؟ اس زمانے میں جو دال چاول کھجور وغیرہ خریدتے تھے تو اس کو ماپ سے خریدا جاتا تھا۔ اس زمانے میں عام طور پر چاول دال وغیرہ تول سے نہیں خریدا جاتا تھا بلکہ مد سے ایک ماپ ہوتا تھا، جیسا عام طور پہ گھروں میں چاول وغیرہ پکانے کے لیے ایک ماپ رکھ لیتے، دیکھیے آپ۔ تو مد جو ہے وہ ایک کٹورا جیسا ہوتا ہے، ایک مد، اور صاع جو ہے 4 مد کے برابر ایک صاع ہوتا۔ تو صاع جو ہے بڑا ماپ ہے اور مد چھوٹا ماپ ہے، ایک سائز ہوتا تھا وہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائے، اے اللہ ہمارے مد میں بھی برکت عطا فرما اور ہمارے صاع میں بھی برکت عطا فرما، وبارک لنا فی شامنا۔ اچھا، یہ جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اس لیے بہت سارے بزرگان دین قدیم زمانے میں زیادہ کرتے تھے، آج کے زمانے میں بھی مدینہ شریف میں جو حضور کے زمانے میں مدینہ شریف میں جو مد کا سائز ملتا تھا نا، وہ سائز کے کٹورے بنوا کے لا لیتے۔ بہت سارے لوگ مدینہ شریف جاتے، یہ آج بھی یہ ہوتا ہے، قدیم زمانے میں زیادہ ہوتا تھا، اب بھی ذرا کم ہو گیا، لیکن وہ مدینہ شریف جاتے تو اہل مدینہ کا جو مد حضور کے زمانے میں استعمال ہوتا تھا وہ سائز کے کٹورے بنوا کے 3-4 رکھ لے کے لا لیتے، مد اور صاع کے، کیونکہ وہ سائز جو ماپ تھا اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے تھے۔ تو وہ لوگ یعنی ایک یقین بھی رہتا اور ہونا بھی چاہیے اور ہوگا بھی یقیناً کہ اگر وہ سائزز استعمال کریں گے تو کھانے پینے کی چیزوں میں برکت ہوگی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے کہ اللہ ہمارا ماپ جو مد ہے اور جو صاع ہے اس میں برکت عطا فرما۔ پھر فرمائے وبارک لنا فی شامنا و یمننا، اے اللہ ہمارے لیے برکت فرما ہمارے ملک شام میں اور ہمارے یمن میں، ملک یمن میں۔ ثم استقبل المشرق، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسٹ کی طرف پلٹے اور فرمائے فقال من ها هنا يخرج قرن الشیطان، اس طرف سے نکلے گا شیطانی ٹولہ یا پھر شیطان کا سینگ، والزلازل، اور یہیں سے آئیں گے زلزلے، زلزلوں کی تشریح ہم کر چکے ہیں، والفتن، اور یہیں سے فتنے اٹھیں گے، ومنها هنا الفدادون، اور یہیں سے متکبر لوگ نکلیں گے۔ فداد کہتے ہیں جو بڑی آواز سے بات کرتے ہیں اور سخت گفتگو کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں فداد، یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا اور سب کو خراب سمجھ کے بڑی بڑی آواز میں رسول اللہ ایسا فرمائے تھے، قرآن میں یہ آیا، تم سب غلط کر رہے ہیں، تم سب شرک کر رہے ہیں، یہ جو بڑے بڑے آواز نکالتے چیختے اور اپنے آپ کو صحیح اور باقی دنیا کو غلط سمجھتے ہیں، اس طرح کے متکبر یہاں سے نکلیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسٹ یعنی نجد کی طرف اشارہ کر کے یہ بات فرما دی۔ رواہ الطبرانی، اس روایت کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے۔